ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری شدید جنگ اب 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ خطے میں مزید حملوں، جوابی کارروائیوں اور فوجی نقل و حرکت میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے باعث مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک فوری جنگ بندی کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری شدید جنگ اب 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ خطے میں میزائل حملوں، جوابی کارروائیوں اور فوجی نقل و حرکت میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے باعث مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا نظر آ رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک فوری جنگ بندی کی اپیل بھی کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کئی اہم سوالات نے بھی جنم لے لیا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ کیا امریکہ عالمی دنیا میں تنہا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ جنم لے رہے ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری شدید جنگ اب 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ خطے میں میزائل حملوں، جوابی کارروائیوں اور فوجی نقل و حرکت میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار یاسر رشید نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ سر، بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے، اور ایران اسرائیل جنگ کب تک جاری رہ سکتی ہے؟ یہ سلسلہ کہاں جا کے تھمے گا، اور کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی غلطی کر دی ہے؟ اچھا، مجموعی طور پہ اگر صورتحال کا اندازہ لگائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو پہلا اقدام اسرائیل کی موافقت کے اندر اٹھایا گیا وہ دھمکیاں دینا تھا ایران کو۔ اچھا، اس دھمکیوں کے جواب میں ایران کی جو سفارتکاری تھی وہ ایران نے بارہا یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اس نے یہ کوشش، پروگرام ہے، یہ پرامن ہے، لیکن جب مذاکرات کی میز کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے پاس کوئی ایسا جواز باقی نہیں رہا کہ ایران کے حوالے سے بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ایسا منظرنامہ تشکیل دیا جائے جس میں ایران کی مخالفت میں بہت سارے ممالک کی حمایت کو شامل کریں، تو پھر جو بات آج سے 1 سال پہلے کہی جا رہی تھی، 12 روزہ جنگ سے پہلے کہی جا رہی تھی، یا 1995 سے جو بینجامن نیتن یاہو جس چیز کا راگ الاپ رہے تھے کہ ایران جو ہے یہ ہفتوں کی دوری پہ ہے ایٹم بم بنانے سے، یہ اب کی بات نہیں ہے۔ یہ آج سے تقریباً کوئی آپ لگا لیں تو 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ کرنی شروع کی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 30 سال میں دنیا کا ایک پورا جو خطہ ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے سفارتکاری کی گئی، اس کی بنت بنائی گئی، اس کی جڑیں جو ہیں اس کو تشکیل دے کے بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن 12 روزہ جنگ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو یہ لگا کہ اگر اب کی بار بھی اسیسینیشن جو کی کر دی جائے، جن کے بارے میں افواہ یہ تھا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایران نے پورا پلاٹ کس طریقے سے مرتب کیا کہ ایک ہی شخصیت ہے جو پورے ملک کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ایک ہی شخصیت ہے جو قدس فورس کو احکامات سے نوازتی ہیں، ایک ہی شخصیت ہے جن کے ہاتھ میں پاسداران انقلاب کی ڈوریاں ہیں، ایک ہی شخصیت ہے جو پوری کی پوری فارن پالیسی کو ترتیب دیتی ہیں، اور وہی شخصیت ہے جنہوں نے نظریاتی طور پہ ایران کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوا جو ہے، یہ آیت اللہ علی خامنائی کا پوری دنیا میں ایران نے بنایا اتنے لمبے عرصے میں، لیکن امریکہ کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ وہ ایک دماغ نہیں ہے جو پورے کے پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ اسی وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب کچھ فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن جو تھی وہ دوسری سرزمین کے اوپر کی گئی، کیونکہ اس کے بعد بھی پاسداران انقلاب کمزور نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ان کی جو سو کالڈ پراکسیز ہیں، جو ایران کی پراکسیز کہی جاتی ہیں، جو اب انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہیں، ان کی مزاحمت کو بھی کم نہیں کیا جا سکا۔ اس سے نتیجہ حاصل نہیں کیا امریکہ نے، اور اب امریکہ کو یہ لگا کہ اگر اس دماغ کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اگر اس شخصیت کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ زمین بوس ہو جائے، یہ دھڑام سے آن گرے۔ ابتدائی طور کے اوپر جب رپورٹ پیش کی جاتی ہے کانگریس کے اندر، اور پینٹاگن کے جو آفیشلز ہیں وہ وہاں پہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس طریقے سے ایران ریٹیلیٹ کرے گا، ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی، تو یہ سب سے بڑا فیلئر ایکسپٹ جو ہے وہ پینٹاگن کی جانب سے کیا گیا۔ یعنی وہی ڈیپ سٹیٹ جس کی روٹس کو ختم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے، یا تو انہی کے ہاتھوں میں مقید ہو کے رہ گئے، یا پھر خود ان کو اس طریقے کا اقدامات اٹھانے پہ مجبور کیا کہ جو جنگیں ماضی میں ختم کرنے کے دعوے دار وہ تھے، وہ ایک نئی ایسی جنگ کا آغاز کر چکے ہیں کہ جس میں پورے کا پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ آگ کے اندر جھونک دیا گیا۔ اب
जो सबसे पहला टारगेट था वो टारगेट था नजर हटाने के लिए, क्योंकि इब्तदाई तौर पे प्लानिंग के अंदर ये शामिल था। अब ये आवाजें आपको रफ्ता रफ्ता आना शुरू हो जाएंगी, बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट होना शुरू होंगी, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता जंग की गर्द छटती है, वो बारूद जिसका धुआं जमीन से उठ रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे बैठता है, तो तब इंकशाफात मंजर आम पे आना शुरू होते हैं कि हर हमले के मकासद क्या थे। आपको ये मालूम पड़ेगा कि इब्तदाई तौर पे प्लानिंग के अंदर ये हिस्सा था कि आयतुल्लाह अली खामनाई को इब्तदाई तौर पे जो टारगेट किया जाना है, तो उस पे जब तक वो कंफर्मेशन नहीं हो जाती कि अपने मकासद हासिल कर लिए गए, तब तक जी। दुनिया की नजर हटाने के लिए कोई और टारगेट जो था उसको हासिल करना था, या उस तरफ तवज्जो जो थी वो मबजूल करवाना थी। इसी वजह से किसी और तरफ स्कूल के तवज्जो ऊपर मबजूल करवाना थी। ठीक है,